بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر منور حسین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ آج دو اہم ترین موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ پہلا موضوع یہ کہ ہمارے فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے چائنا، اور وہاں پہ 3 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، یعنی اسحاق ڈار صاحب، وانگ لی صاحب اور امیر متقی صاحب۔ یہ وزرائے خارجہ چائنا، پاکستان اور افغانستان۔ کیا معاملات طے ہوئے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پہ بحث کریں گے۔ دوسرا، پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں بات کریں گے۔ پاکستانی حکومت کے اداروں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس انڈینائبل ایویڈنسز آ گئے ہیں، جو کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی رکھیں گے۔ ویسے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت وی آر لیونگ ان اے ٹرائی پولر ورلڈ، اور ایک پول میں جہاں پہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل ایک فرنٹ کے اوپر نظر آتے ہیں، چائنا، رشیا، ایران، اور اب تو پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے، گو کہ ہمارے اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، دوسرا فرنٹ نظر آتا ہے، اور تیسرا یورپین یونین جسے فرانس لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں امریکہ کی ایک فرنٹ پہ بات کرتا ہوں، ایک پول میں بات کرتا ہوں، تو اس میں ایک ڈیوینٹ کیس ہے، اور وہ ڈیوینٹ کیس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور امریکہ کا جو انڈیویجول سورس آف پالیسی میکنگ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا نظر آ رہا ہے گورنمنٹل اداروں کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسیز کچھ اور ہیں، اور ڈیپ اسٹیٹ چاہے وہ امریکہ کی ہے، بھارت کی ہے، اسرائیل کی، وہ ایک پیج پہ نظر آتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ وار نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وار نہ کرانے کا اور وار کو روکنے کا پورا کریڈٹ بھی ساتھ لے لیں۔ لیکن اس پورے ایپیسوڈ کا جو کہ کرائسس رہا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں انڈیا اب تک کرائسس کے آفٹر شاک سے نہیں نکل پا رہا، اور اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ کرن تھاپر مائیکل کوگلمین کا انٹرویو لیتے ہوئے کیا بات ہو رہی ہے، یہ ذرا سنیے۔ مائیکل کوگلمین از اے امپورٹنٹ پرسنالٹی بیکاز وہ ایک فیس ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا۔ کیا بات کریں، ذرا یہ دیکھیے۔ Hello and welcome to a special interview for The Wire. Today we ascertain the truth about critical questions that are still unanswered. How do you read the nature of the international support India has received? How do you read the fact that the BRICS, the G7, the G20, the EU, the UK, the USA, and arguably even Russia, a very close ally of India, did not call out Pakistan by name? Well, here, going back to what I said, the issue of the lack of evidence that's been put out there, at least in the public domain, right? I mean, I think it may be more difficult for these countries to come out and condemn Pakistan if there is no clear evidence put out there in the public domain. مائیکل کوگلمین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے جس سے پاکستان کے اوپر تنقید کی جا سکے۔ اسی طرح سے ارناب سوامی جو بدنام زمانہ جرنلسٹ ہیں بھارت کے، جن کا جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، اب تو پوری دنیا نے اسے پکڑا ہے، ڈاکٹر کرسٹائن فیئر کا انٹرویو لیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں اور کیا جواب انہیں ملا، یہ بھی ذرا دیکھیے۔ My point to you is, everything Christine Fair, you've studied the subcontinent long enough to know. That has nothing to do with No, the you've suffering of studied Indians. Your jingoism undermines the suffering. Yeah, 1 minute. Because See, it creates Christine, expectations that are please not do not give me. possible. Please do not give me this academic intolerance and listen to what I'm saying. I'm going to give you Listen to what I'm academic saying. academic. Listen to what we live in India unlike you. So there's a slight difference. What I'm saying is when you study things from this, distant perspective, you need to understand that today, in today's day and age, when 166 people were killed in Mumbai, and at that time, the response of the Indian government was that we will do nothing. Shiv Shankar Menon said at that point of time that doing nothing is the right perspective or the right thing to do, right? You compare that response, Christine Fair, and when you say the jingoistic media raises people's expectations and that gets rolled over to the politicians, I'm afraid, but you have a complete misreading of the expectations of the Indian people. If you had been in Mumbai or Pune or Delhi in the November or December of 2008, let me assure you, you didn't need the media to feel. I, Christine Fair, covered 26/11 for 100 hours flat. آپ نے سنا جس پہ کرسٹینا فیئر صاحبہ فرماتی کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کے ثبوت ہیں کہ بلوچستان میں بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اس سے پہلے کرن تھاپر کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے جب کرن تھاپر نے پوچھا کہ انڈین ایئر فورس نے پاکستان کا اختیارہ ہٹ کیا، تو انہوں نے کہا بکواس، کوئی شواہد اس حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی تعریف پوری دنیا میں ہو رہی ہے جناب۔ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو گزشتہ دن اوول آفس میں ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ راما فوسا کے ساتھ ملاقات کی، تو اس میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا، سنیے ذرا۔
प्रेसिडेंट ट्रंप फरमा रहे हैं कि जब मैंने जंग बंद करवा दी तो 2 दिन के बाद भारत ने मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लोग अजीम हैं, पाकिस्तान के लीडर अजीम हैं। नाज़रीन, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है। छत्तीसगढ़ में इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है माओ तंजीम के ख़िलाफ़, और इसमें कहा जा रहा है कि 27 माओ नवाज मेंबर्स को मार दिया गया है और 24 के करीब उनको गिरफ़्तार किया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आज इस मौजू पे जो मैंने पहले 2 मौज़ूआत आपके सामने रखे, इस पर बात करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है जो हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार की है। पहले ये मुलाज़ा फरमाइए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुलाज़ा फरमाइए। आज इन 2 से 3 मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक अच्छा पैनल है। हमें लाहौर से ज्वाइन किया डॉक्टर हसन ज़फ़र ने, जो माहिर आलम उमूर है और ख़ुद भी फेडरल पोस्ट को लीड करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर नाइला चौहान साहबा। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मेहरबान होती है हमारे प्रोग्राम के लिए। और मुझे चाइना से ज्वाइन किया है एहतसामुल हक, जो कि चाइना उर्दू मीडिया ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है। एहतसाम, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के सीजनड जर्नलिस्ट शाहिद राना ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहिबा, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। पहले तो ISPR ने एक इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को और दूसरे टेलीविज़न नेटवर्क्स को भी, BBC को और दूसरों को इंटरव्यू दे रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत ही अहम शवायद हमारे पास हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी भारत करवाता है। तो इस जो हमारे पास अहम शवायद हैं, आपको क्या लगता है कि अब हम पूरी दुनिया के पास ले जाएंगे डोजियर बना के, जो हमने डिप्लोमेटिक टीम तैयार की है बिलावल भुट्टो जरदारी के लीडरशिप के अंदर, तो क्या वो हम प्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने कि देखें ये वो शवायद हैं जिसे ठुकराया नहीं जा सकता? जो पहले FATF ने रिपोर्ट दी, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने रिपोर्ट दी, आज वो शवायद हमारे पास भी हैं जो कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे भारत है। जब DG ISPR मीडिया को एड्रेस करते हैं तो एक्चुअली वो दुनिया को बता रहे होते हैं, क्योंकि ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है सारी दुनिया देखती है और बड़ी संजीदगी से देखती है, और उसमें उन्होंने शवाहिद दिखाए भी। जहाँ तक हमारी डेलीगेशन की बात है, ऑब्वियसली दे विल बी फेड विद ऑल दोज डोसियर्स टू शो जहाँ जहाँ उनके दौरा है और जिन ममालिक से वो गुफ्त शनीद करेंगे उनको अपने एविडेंस दिखाएंगे। सो अनलाइक भारत, जो कि नी जर्क रिएक्शन उन्होंने किया, गॉड नोज हु डिड इट, वेदर इट वाज भारत ओन डूइंग, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो उन्हीं के पाले हुए थे, उनकी प्रॉक्सीज थी जिनको उन्होंने यूज़ किया। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो लाशें भी थी वो तो जिंदा थे, तो लाशें किन की थी वी डोंट नो। बल्कि ये भी एक रिपोर्ट आ रही है मैडम कि इसके पीछे जो इजरायली एडवाइजर्स थे वहाँ पे 150 के करीब एडवाइजर्स बताए जा रहे हैं, उनमें से कहा यह जा रहा है कि ये भी उन्होंने ही प्लान किया था और उसमें 12 ऐसे एडवाइजर्स थे कि ये सारा उन्होंने ड्रामा रचाया और बाद में इंडियन मीडिया को एक्टिवेट किया कि 7 अक्टूबर जैसा एक ड्रामा रचा के ताकि आपका जो हमला हो पाकिस्तान पे वो जस्टिफाई हो सके। एग्जैक्टली लेकिन आप देखिए कि उसी मॉडल को अगर आप फॉलो करें तो बच्चों के ऊपर अटैक करना, बच्चों की स्कूल बस के ऊपर अटैक करना, ये भी इजरायली अंदाजे वो है जाहरियत। एग्जैक्टली। सो भारत उसी को फॉलो कर रहा है, लेकिन जिस तरह इजराइल को सारी दुनिया में लानत हो रही है, भारत भी इस लानत से बच नहीं सकेगा अगर उन्हीं के वो नक्शे पा पे चले तो। वैसे ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि अगर इजराइल नहीं बच सका तो भारत भी नहीं बच सकेगा, और दोनों की लेजिटिमेसी एट स्टेक है इस वक्त। इंटरनेशनल कम्युनिटी गालिबन ये समझने में उनको अब आसानी हो रही है कि अगर इनको मजीद अपीज़ किया तो ये जो दुनिया की स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, वो दाव पे लग जाएगी। वर्ल्ड ऑर्डर को ये बहुत बड़ा अफेक्ट कर रहा है। जिस तरह हिटलर को अपीज़ किया था तो फिर दूसरी जंग अजीम का सामना करना पड़ा। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस ये करेंगे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले गए चाइना, और चाइना के अंदर 3 वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात की, उसमें क्या क्या बातें तय हुई और उससे क्या इम्कानात उभरते हैं और क्या असरात होंगे ख़ित्ते की सियासत के ऊपर और बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर।
لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کے پاس نہ ٹھکرائے جانے والے شواہد موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے کہ دہشت گردی جو کچھ پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت مکمل طور پہ ملوث ہے. میں آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں اعتصام الحق صاحب, آپ فرمائیے گا. ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے چائنا میں اور پوری دنیا کی توجہ اس دورے کے اوپر تھی. وہاں پہ کیا کیا ملاقاتیں ہوئیں اور اسپیشلی جو 3 وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی جس میں افغانستان کے جو انٹائم گورنمنٹ کے وزیر خارجہ ہیں امیر متقی اور چائنا کے فارن منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر, کیا میٹنگ ہوئی, کیا اس میں معاملات طے ہوئے اور کیا گارنٹیز دی گئی ایک دوسرے کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ وزٹ تھا یہ, اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب خفیہ ملاقاتوں کی باز گشت ہو انڈیا اور افغانستان کے درمیان. اس صورت میں امیر خان متقی کا یہاں پر جو شیڈیولڈ دورہ تھا, اس سے قبل بھی ایک ملاقات ہوئی ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے رہی کیونکہ حالیہ جو صورتحال ہے اس میں بہت امپورٹنس ہو گئی ہے. اس سے قبل جو دورہ ہوا تھا اس میں ایک آدھ کسی میڈیا نے یا مختلف چینلز نے یہ خبر نشر تو کی تھی کہ سی پیک کے حوالے سے کوششیں ہیں, لیکن اس وقت جو آفیشیل بیانیہ تھا وہ سامنے نہیں آیا, اس میں یہ پوائنٹ سامنے نہیں آیا تھا, اور اب اس بار اس کو باقاعدہ سامنے لایا گیا. لیکن اس سے قبل کے 2-3 مراحل ہیں جس میں سیاسی باہمی اعتماد کی بات ہو رہی ہے, تعلقات کی بات ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان, یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان. افغانستان کی سچویشن اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اس لیے نہیں کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے بلکہ اس لیے کہ خود افغانستان کیا سوچے گا. مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا کی طرف سے پریشر, امریکہ کی طرف سے جو حالیہ بیان ابھی سامنے آیا مارکو روبیو کا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس اسٹیٹس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے جو طالبان کا ہے. تو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو رہا ہے سب کو کہ خطے میں جو چین ایک بڑی قوت کے طور پر ابھرا ہے اس نے افغانستان کو بھی انگیج کرنا شروع کر دیا ہے لانگ ٹرم پالیسی کے لیے, اور چین جانتا ہے کہ جو بھی مداخلت ہونی ہے آفٹر دس 4 days وار جو کہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, تو اس میں مجھے ایسا یہاں پر کچھ لوگوں نے بات بھی کی ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس دن پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی 10 مئی کو, تو 11 مئی کو جب میری کچھ لوگوں سے یہاں بات ہوئی جو اینالسٹ تھے, انہوں نے کہا کہ جو طریقہ انڈیا اپنانا چاہتا تھا اپنی سپریمیسی کے لیے وہ فلاپ ہو گیا ہے, اور اس کے پیچھے جتنے لوگ تھے وہ بھی فلاپ ہو گئے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کا رویہ نرم ہوگا ٹورڈز دس ریجن اگینسٹ پاکستان اور چائنا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ بلوچستان میں ایمرجنسی دوبارہ دیکھیں گے. یہ اس وقت کے انالیسس تھے جو اب ہمیں نظر آئے. ٹریڈ وار کا آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی کسی حد تک ڈائلیوٹ کیا گیا چیزوں کو, اور اب بلوچستان کی صورت نہیں. احتسام یہ جو آپ احتسام افغانستان کو انگیج کر کے ہم ایک بہتر میرا سوال سنیے گا احتسام, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا کہ امریکہ کا رویہ اب پاکستان اور چین کی طرف نرم ہوگا, یہ امریکہ کے اندر بیٹھے مفکرین بھی کہہ رہے تھے, اور بلکہ کشور محبوبانی تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں, جو کہ سنگاپور کے بہت نون پروفیسر ہیں اور سنگاپور کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے کافی لمبے عرصے تک یونائٹڈ نیشن کے اندر. انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی, ہیز دا چائنا ون ہیز دا ویسٹ لاسٹ, 2 اس کی بڑی مشہور کتابیں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نرم رویہ ہوگا یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون جو حکومت کی پالیسی میکنگ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں, ان کا بھی نرم رویہ ہوگا. بیکاز ایک نیریٹو یہ بھی آ رہا ہے کہ گریٹ گیم دوبارہ شروع ہو گئی ہے اس علاقے کے اندر. ڈاکٹر صاحب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ چانسز کیا ہے, انکلوڈنگ ٹرمپ اور یا آپ اس کو اسٹیٹ کا رویہ کہہ دیں, ان کے پاس بچا کیا ہے. جس طریقے پر چلا جا رہا تھا وہ تو ایک طریقے سے فلاپ ہوا اور برے طریقے سے فلاپ ہوا, تو اب اس کے بعد آلٹرنیٹ کیا ہے. اور چین میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ آن دا کارڈز تھا, اور اس کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک لمبی پلاننگ تھی. اس کی وجہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا چین کا جو ایک اسٹریٹجی تھی وہ کافی عرصے سے تھی, اور اب اس میں تھوڑا سی تیزی ہم دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے یہاں رہ کر, خبریں دیکھ کر اور چیزیں ساری دیکھ کر, اور جس طرح کا اس دفعہ بڑا اس کو کور کیا گیا اسحاق ڈار صاحب کے وزٹ کو بھی, تو یہاں کی اسٹریٹجی اب یہ نظر آ رہی ہے کہ چین نے افغانستان میں بھی امریکہ کے ہوتے ہوئے اپنی کوشش کرنا شروع کر دی ہے تاکہ ریجن میں پیس قائم ہو سکے, اور جو اگینسٹ ایک بلاک بن
रहा है इंडिया की सूरत में चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट और ईरान के, रशिया के अगेंस्ट, उसको बेहतर किया लेकिन जाए। एक पूरी तारीख है एहतसाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा। डॉक्टर हसन जफर साहब, एक पूरी तारीख है जहां पे अफगानिस्तान ने बहुत सारी डील्स की हैं, वादे वईद किए हैं, लेकिन उनके ऊपर वो कभी पूरा नहीं उतरे। मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ जो उनकी डील हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और फिर हमने देखा कि वाशिंगटन के इदारे खुद बताना शुरू हो गए थे कि वहाँ पे दहशत गर्द सरगर्म हो गए हैं तालिबान की सुपरविजन के नीचे, और पाकिस्तान में KPK और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ी हमने देखा। तो क्या आपको लगता है कि चाइना के इस डील के बाद, जो कि उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेप लिया है, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, वो बुरी हुकूमत, वो अपने दी हुई जबान और डील के ऊपर कायम रहेगी? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा स्टेबल फैक्टर होगा चाइना के साथ इनकी डीलिंग। अच्छा, उसकी सेवरल रीजंस हैं। ये एक तो इंडिया फैक्टर वहां पे काम कर रहा था। हम सब जानते हैं कि इंडिया की वहां प्रेजेंस कैसे एस्टेब्लिश हुई थी, वो अमेरिका के ही जोर पे एस्टेब्लिश हुई थी। अब अगर अमेरिका वहां से पीछे हटाए तो, और चाइना ने वो स्पेस लिया, तो फिर इंडिया को वो स्पेस नहीं मिलेगी। तो एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर था ना। वरना 79 से पहले ये कोई दहशत गर्दी वहां तो नहीं होती थी अफगानिस्तान में। ये तो बाहर से आई है सारी चीज, ये सोच भी बाहर से आई है। तो जो वो सोच लाने वाली पावर्स जब रिसीड करेंगी, बैक ऑफ करेंगी, तो फिर वहां पे स्टेबिलिटी आएगी। इंडिया का वहां से निकलना जरूरी था। चाइनीज इन्फ्लुएंस आने के बाद अफगानिस्तान में इंडिया को वो स्पेस नहीं मिलेगी जो अमेरिका के होते हुए स्पेस थी। और एक पूरी जो हम देख रहे हैं कि पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिसी में अमेरिका की भी सॉरी। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अब जो साउथ एशिया में एक लास्टिंग पीस के लिए जरूरी है कि इंडिया को कट टू साइज किया जाए। ना सिर्फ जियोग्राफिकली इन्हें कट किया जाए, बल्कि इनका जो रोल है उसको भी रिड्यूस किया जाए। और मेरा ख्याल है कि कट टू साइज, डॉक्टर साहब कौन करेगा कट टू साइज? आपको लगता है कि वैसे इस पे एग्री करेंगे? मेरा ख्याल है कि अब ये चीज आपके सामने आनी शुरू होगी अगले 1-2 महीने के अंदर कि अमेरिका भी इन्हें कैसे कट टू साइज करना चाहता है। क्योंकि देखिए, जो इन्होंने पर्पस सर्व करना था अपने साइज से, वो ये पर्पस सर्व नहीं कर चुके। 10 मई के बाद इट बिकेम abundantly clear to everybody in the world कि ये इस काबिल नहीं है कि ये मिलिटरीली किसी को चैलेंज कर सके। And if they cannot do that, then why are they there? अब ये सवाल उठेंगे। तो ये अब आप देखिए, जो शुरू में आपने इशारे दिए छत्तीसगढ़ के, और फिर 7 सिस्टर्स के, कश्मीर के, खालिस्तान के, अगले 1-2 महीने में आप देख लीजिएगा कि ये ताकत पकड़ जाएंगी ये सारी चीजें। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो छत्तीसगढ़ में जो वाकया हुआ है, उनकी पैरामिलिट्री फोर्स ने जो एक्शन लिया है, आपको लगता है कि वहां पे आज़ादी की तहरीक बढ़ रही है? और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है इन सेंस कि ये चाइना और बांग्लादेश के बहुत करीब है। आप देख लीजिएगा आने वाले 1-2 महीने में, जून जुलाई के अंदर आप देख लीजिएगा कि ये जितनी सोई हुई तहरीकें थी जो डोरमेंट हो गई थी इंडिया में, वो सब वापस आ जाएंगी। ओके, इसलिए कि पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद लोगों को ये अंदाजा हो गया है कि ये हम ओवर एस्टिमेट कर रहे थे इंडिया को, इनकी पावर को। ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस जो है, ये जितनी भी इस किस्म की तहरीकें हैं, जो व्हाटएवर द नंबर, वो आपको अब सरफेस पे आती भी नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है, सरफेस पे आती नजर आएंगे। इंटरनली इंगेज होगा सर, ये आपकी बात कि इंडिया जब इंटरनली इंगेज होगा तो अफगानिस्तान में आप देखिएगा कि स्टेबिलिटी कैसे आती है। यानी इंडिया इंटरनली अगर वीक होता है, ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका इफेक्ट हमें अफगानिस्तान के अंदर नजर आएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये इंटरनली इंगेज होंगे, या जिसको हम अपनी स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं, इन्हें अपनी पड़ जाएगी, तो फिर बाकी दुनिया को सुकून मिलेगा खित्ते में। क्योंकि इन्होंने जो कार्रवाइयां बलूचिस्तान में की हुई हैं, अफगानिस्तान में की हुई हैं, बाकी नेम एनी कंट्री इन द रीजन जहां इन्होंने गंदे काम ना किए। ओके नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है, क्या वो एक नए फेज़ में दाखिल हो गई है, उसके नुकसानात क्या हैं, और इस हवाले से शायद राना से हम पूरी तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले डॉक्टर हसन जफर साहब बता रहे थे, जैसे जैसे प्रॉब्लम भारत के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे स्टेबिलिटी नज़र आएगी अफगानिस्तान के अंदर। यानी ये इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिज्म, काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप उन्होंने बताया
کہ بھارت کی انسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے افغانستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ. بڑا انٹرسٹنگ تھیسس انہوں نے دیا. مسٹر نائلہ چوہان صاحبہ, ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ پاکستان میں اب ڈیبیٹ ہونا شروع ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کی پارٹنرشپ تھی. اب یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی یہ اسٹریٹجک فیوژن کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. جو ہمارا آپریشن تھا وہ انٹیگریٹڈ تھا, اور یہ پہلا ملک ہے چائنا جس نے اپنے سسٹم میں پاکستان کو پارٹنر بنایا. آج تک نہ رشیا نے کیا ہے نہ امریکنس نے کیا ہے. کیسے دیکھتی ہیں یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے فرام اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹو اسٹریٹجک فیوژن؟ ڈاکٹر صاحب, یہ 3-4 پہلو جو ابھی ڈسکس ہوئے ان پہ بھی میں تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو روشنی ڈالوں گی. جو آپ نے سوال پوچھا, لیٹ می گیٹ ڈاؤن ٹو دیٹ فرسٹ. آپ دیکھیے کہ چائنا ہمیشہ ساؤتھ کی آواز رہا, WTO میں بھی, اینڈ وی ور آلویز ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانسفر آف نالج, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, جو کہ ویسٹ نہیں کرتا تھا. اب رفال کا جب انڈیا مانگ رہا تھا, ان کا کوڈ فرانس نہیں دے رہا تھا, بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, so it handicapped the Indians on using Rafale. But China, being the voice of South and believing in South-South cooperation, پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اس میں یہ واک دا ٹاک والی بات ہے کہ آپ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمارے, آپ جے از فار جوائنٹ وینچر. سو آپ جو اسے JF تھنڈر کہہ رہے ہیں یا JC-10 کہہ رہے ہیں, جے از فار جوائنٹ وینچر. سو یہ جہاز چائنا اور پاکستان کی باہم ٹیکنالوجی تھی, اٹس ناٹ جسٹ چائنیز. اور اس وقت جب انہوں نے یہ جہاز بنائے تھے تو ہماری باہم ایگریمنٹ بھی تھی کہ ان کو اگر ہم نے مارکیٹ کرنا ہوا تو وہ بھی ہم جوائنٹلی کریں گے, اور اس کا پروفٹ بھی ہم جوائنٹلی لیں گے, کیونکہ پاکستان میں اس کے اوپر بہت ریسرچ کی گئی. چائنا نے جو آپ کو دیا اس کے اوپر مزید آپ نے کام کیا, کیونکہ آپ کی بھی ماشاءاللہ انجینئرز, ایروناٹک انجینئرز, دے آر فینٹاسٹک. تو آپ نے اس کو وہ پاور دے دی کہ دنیا ششدر رہے گی. سو اٹس اے جوائنٹ وینچر, وی شوڈ بیئر ان مائنڈ. اس میں میڈم ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور بھی ہے, جو J-31 یا J-35 آپ جسے کہتے ہیں, جو پاکستان کو ملنے والے ہیں, تقریباً 30 سے زائد کی وہ جیٹ فائٹرز کی بات ہوئی ہے, جس میں چائنا نے 50% ڈسکاؤنٹ پہ دے رہا ہے. یہ دنیا کو تو پہلے یہ آگ لگ رہی ہے, لیکن اس کی انہوں نے جوائنٹ فلائٹ کی ہے کل کی, اور یہ کراکرم کے حصے میں کیے جہاں پہ جو انڈین پارٹ ہے وہ بھی لگتا ہے اور پاکستانی سائیڈ آف گلگت بلتستان اینڈ کشمیر وہ بھی لگتا ہے. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی صورت میں فلائٹ ہوئی ہے جب ایک فیوژن ہوا ہے دونوں سسٹمز کے درمیان میں, سسٹمز کی بات ہو رہی ہے اس میں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں میڈم؟ جی, میں وہ دوسرے پوائنٹس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. جہاں تک چائنا, پاکستان اور افغانستان کی بات ہے, یہ ٹرائی لیٹرل ٹاکس ہماری, آپ کو یاد ہوگا SCO سمٹ جو 2024 میں ہوا تھا اس میں بھی ہوئی تھی. یہ اس کا تسلسل ہے, اور یہ اس کا تسلسل ہے, بیکاز چائنا اور پاکستان دونوں افغانستان کے ہمدرد ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں ترقی آئے اور اسٹیبلٹی آئے تاکہ اس کا پورے خطے پہ ایک پازیٹیو اثر ہو. جی, اگر میڈم اعتصام سے پوچھتے ہیں, اعتصام یہ J-31 یا J-35E جو بھی نام آپ اسے دے دیں, اس کی کوئی جوائنٹ فلائٹ ہوئی ہے جس میں پاکستانی پائلٹ اور چائنیز پائلٹ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی کاکپٹ میں؟ اور دنیا کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیا دو سسٹمز کی آپس میں انٹیگریشن ہو گئی ہے. اس سے پہلے کسی بھی سپر پاور نے یا ڈومیننٹ پاور نے یا کی پلیئر نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اپنے سسٹم میں کسی اور نیشن کو انٹر ہونے نہیں دیا. کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ ڈاکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو کانفلکٹ جب شروع ہوا ابھی حالیہ پاک بھارت کا, تو اس میں چائنا تھوڑا سا محتاط تھا بیانات میں. ہم نے بھی پروگرامز میں بات کی تھی, لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا اور انہوں نے ایٹیٹیوڈ دیکھا تو اس کے بعد وہ بڑے کھل کر انہوں نے پاکستان کو بیک کیا ہے, اور اب یہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کہ اب تو خلا میں بھی پاکستان کے انجینئرز جو ہیں وہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ چین آئیں گے, سلیکشن پاکستان سے ہوگا, پھر 2 لوگ یہاں آئیں گے اور ان کو یہاں ٹرین کر کے ساتھ لے جایا جائے گا. چین اپنے پروگرام میں ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو بہت ساری سطحوں پر ابھی سیٹلائٹ کی بڑی باتیں ہوئی ہیں نا اس جنگ میں, تو بہت ساری سطحوں پر تعاون جو ہے وہ جاری ہے. تھوڑی سی چیز جو افغانستان پاکستان اور اس حوالے سے رہ گئی تھی, آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جو گیپ ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اور اسٹیٹ, اس گیپ کو مجھے لگتا ہے کہ کہیں فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس سے
اپنے حساب سے چائنا گین کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ گیپ نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کسی نے تو پینیٹریٹ کرنا ہے اس میں, اور اس کے لیے چائنا کوشش کر رہا ہے. دوسرا جو اس میٹنگ میں بہت کھل کر چیزیں سامنے آئیں, وہ یہاں پر بھی یہ بات ہوئی ہے, بہت زیادہ لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے, وہ یہ کہ ایک انڈائریکٹ میسج جو ہے وہ افغانستان کو دیا گیا ہے کہ یہ ریجن ہے, یہ اس کی پالیٹکس ہے, اگر آپ نے الگ رہ کر کسی اور کے مفاد کے لیے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرنا ہے تھرو یور لینڈ, تو اس میں آپ کو اتنی آسانی نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ جو خزدار والا واقعہ ہوا اس پہ فورن آفس سے یہاں سے بیان سامنے آیا کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی میں جو اس کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں میں ان کے ساتھ ہیں. تو ایک جو وہ فیکٹر تھا کہ جو بلیک میلنگ تھی, متعدد دھماکے کر کے شرپسند کارروائیاں کر کے دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کی, یہ دونوں ملک اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں, کیونکہ دونوں یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کس حیثیت میں کروا رہا ہے اور موٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ بڑے کلوز آ گئے ہیں, بڑا اعتماد ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان میں, یہ جو کرائسس ہوا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور ویسٹ اسے کس نظروں سے دیکھتا ہوگا سر؟ ویسٹ تو بڑی انٹرسٹنگ نظروں سے دیکھ رہا ہوگا, لیکن میرے خیال ہے کچھ ریلکٹنس تھی نا پاکستان کی سائڈ پہ, اچھا, اب وہ چلی گئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہم تو یہ بات کرتے تھے اس کرائسس میں, جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اب آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ایگزیکٹلی, اب آپ کو اپنا میٹل شو کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوں گے. اور اس کا ویسٹ کا ریئیکشن تو آپ کو ٹرمپ صاحب کے بیانات میں اب نظر آ رہا ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں پاکستان کی, اپیزمنٹ کی ایک پالیسی بن گئی ہے. سو دیٹس آل رائٹ, ہم تو ان کے ساتھ بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. وی آر پیسفل پیپل. ہماری تو ساری تاریخ یہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے 70-80 سال کی کہ ہم نے تو ایک پیسفل کو ایکزسٹنس تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی کوئی ہمارے لیے ہمارا پانی بند کر دے, کوئی ہمارے یہاں دہشت گردی کرانا شروع کر دے, کوئی اپنے پیسے کے زور پہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کرے, تو ہم کیا کرتے؟ نہیں ویسے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے بھارت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, دس از دا ٹائم کہ اگر کنیکٹیوٹی, میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, بھارت کو یہ سمجھ آنی ہوتی تو یہ بہت پہلے آ گئی ہوتی. ہم تو بہت لیولز پہ انگیج رہے ہیں ان کے ساتھ کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ایروگینس اور ہر وقت ہمارے اوپر ہمیں وہاں جس سے اچھے آدمی سے بات کریں وہ لیکچر دینا شروع ہو جاتا ہے. آپ یاد کریں جو آج کے حالات ہیں, اور میں انڈین ٹی وی دیکھتا ہوں, آپ کو وہ 92 کا وہ بنگلور کا میچ یاد ہے جب پاکستان نے انہیں دھویا تھا وہاں پہ؟ ایگزیکٹلی, کیا حالت تھی. ڈاکٹر صاحب یہ 2014 سے جو ڈی جنریشن چل رہی ہے مائنڈ سیٹ کی, جب سے مودی صاحب پاور میں آئے, اس کا اثر تو نظر آ رہا ہے نا اس کو, تو میرا خیال ہے چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوا کرتی سر, اوور نائٹ نہیں ہوتی. یہ پہلے سے ہی یہاں پہ بیج موجود تھے, ایک سپریمیسی کے, ان کو غلط فہمی تھی, ان کی ہسٹوریوگرافی کے اندر پرابلم ہے, the way their history has been crafted, what they have been taught. یہ ہماری ٹیکسٹ بکس کی بات کرتے ہیں کہ ہماری, وہ ایک صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں کہ جی میں تو پورے پاکستان کی ٹیکسٹ بکس کی پرنٹنگ کے لیے فنڈ کرنے کو تیار ہوں. بھائی تم اپنی پکڑاؤ یار. ویسے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ, ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اوپر اور پاکستان کے ٹیکسٹ بکس کے اوپر. نہیں تو آج درست ثابت ہو گئی نا باتیں. 2 نیشنز تھیوری کی بات کی ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ واٹ از رانگ ود اٹ؟ ہمارے یہاں سر میرے جاننے والے بھی بہت سے نامی گرامی لوگ کہ جی آپ بتائیں یہ بات بھائی کیوں نہیں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو واجپئی صاحب آئے تھے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے جو انہوں نے کہا تھا, تو مینار پاکستان پہ 2 نیشنز تھیوری پریزنٹ ہوئی تھی. ہندوستان نے قبول کی ہے 2 نیشنز تھیوری, دیٹ از وائی وی ایگزسٹ. تو اب اس کے اوپر وہاں پہ چہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس بات کے اوپر؟ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے, واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے انڈیا کا. اینڈ آئی تھنک یہ ہمیں اگلے 2-3 مہینے میں کلیئر ہو جائے گا کہ انڈیا اپنی اس مینٹالٹی اور اپنی اس جیوگرافی کے ساتھ کین ناٹ کنٹینیو ٹو ایگزسٹ فار ٹو لانگ. اور بالکل ٹھیک ہو گیا. شاید بتائیے گا کہ آخری لمحات ہیں, کوئی 1-8 منٹ ہمارے پاس رہتا ہے, کہ یہ جو چائنا کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تمام چیزیں سننے کے بعد کہ انڈیا ان حالات کو 2025 میں کنٹمپریری جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے,
اوور اسٹیمیٹ کیا ہے اور انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. جہاں تک وہ دہشت گردی کی اب بات کر رہا ہے تو دہشت گردی تو وہ پہلے بھی کر رہا تھا افغانستان میں بیٹھ کر. یعنی وہ افغانستان میں جب بیٹھا تھا امریکنز کے ساتھ تو اس کا مقصد وہاں افغانستان کے لوگوں کی فلاح اور بہبود نہیں بلکہ پاکستان ٹارگٹ تھا. اور یہ اب جو انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک نیا ویو شروع کیا ہے, یہ ان کا وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق آخری وہ جو سانپ جب مرتا ہے تو آخری ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب نہ انٹرنیشنلی اور نہ وہ نیشنلی اور ریجنلی تو آپ دیکھ لیں کہ چائنا نے پہلی مرتبہ چونکہ افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا تھا, اس میں کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس کا ایک ماحول بنا دیا ہے کہ ہم مل بیٹھیں گے تو افغانستان کی بہتری ہوگی, پاکستان کی بہتری ہوگی, چائنا کی بہتری ہوگی. اگر انڈیا اس بات کو سمجھے کہ مجھے وارز اور اس اپنے کانسیپٹ سے نکلنا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے, لیکن نہ سمجھی کا پھر یہی ہوگا کہ دوبارہ 9 اپریل ہوگا اور پھر انہیں مئی ہوگا اور انہیں پتہ چلے گا. تو اس طرح سے اگر چیزوں کو لے کر چلنا ہے تو انٹرنیشنلی اب انڈیا جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے. بیسیکلی ناسمجھی میں جو حرکتیں انسان کرتا ہے ویسے ڈپلومیٹکلی وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ڈپلومیسی کو اپنے کو فیل کرتے جا رہے ہیں مزید. میں تو بلکہ ترس کھاتا ہوں بھارت اس وقت کہ جس طرح سے پاکستان پلے کر رہا ہے میچورٹی کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور تمام چیزوں پر بالکل میچورٹی کے ساتھ پاک چائنا تعلقات اور افغانستان کو شامل کیا جانا ہے. یہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے ریجن میں بہترین ماحول پرامن ماحول میں کاروبار, بزنس, سی پیک جو بھی ہماری معاہدے چائنا کے ساتھ مل کر افغانستان کی طرف جا رہے ہیں یہ دنیا کو نظر آ رہے ہیں. اور جیسا کہ کہا گیا کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا, یقیناً میں ایک چیز کہوں گا کہ امریکہ اس کو اس لیے بھی سپورٹ کرے گا کہ پوری دنیا افغانستان میں اپنی تالا آزمائی کر چکی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان ہے, جہاں چائنا ہے, جن کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی امریکہ فوراً وار کے لیے تیار ہے, بلکہ ان کے پاس پلان بی میں یہ بھی ہے کہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں اور پاکستان اور چائنا اور افغانستان مل کر ریجن میں امریکن پالیسیز کے لیے بھی حالات بہتر رکھتے ہیں جو کہ پاکستان کے اور چائنا کے مفادات کو پہلے مد نظر رکھنے کے بعد ہوگا تو یقیناً یہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ شاہد, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. صرف 2 باتیں, پاکستان امن چاہتا ہے, انڈیا کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ویسے بھی ریشنلٹی کی رول پلے کرتا ہے اقوام کی فیصلہ سازی کے اندر. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.